حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نام و لقب اور سال پیدائش۔ آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا و بطول ہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی ہے۔ آپ کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی آپ پیدا ہوئے، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل یعنی پہلے ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ اور علامہ ابن جوزی نے تحریر فرمایا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نکاح مشہور روایت کے مطابق 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی عمر سنہ ہجری 2 میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ امام نسائی کی روایت ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے بارے میں پیغام بھیجا، مگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمایا۔ پھر حضرت علی کرمہ اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پیام بھیجا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 565۔ مہر کے جس میں عقد اقدس ہوا یعنی نکاح ہوا 400 مثقال چاندی تھی، یعنی پورے 160 روپے بھر۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 325۔ آپ کا جہیز شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ بان کی ایک چارپائی تھی اور چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چھاگل یعنی مشکیزہ، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے۔ حوالہ سیرت الصحابیات صفحہ 100۔ اب تک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد الگ گھر کی ضرورت ہوئی تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مکان ان کو دے دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نئے گھر میں گئے تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر گئے۔ ایک برتن میں پانی منگوا کر دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور وہ پانی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اور بازو پر چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر، میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے، اور فرمایا کہ میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے، میں نے اس کے ساتھ
تمہارا نکاح کیا ہے۔ حوالہ زرقانی وغیرہ۔ آپ کی گھریلو زندگی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کاروبار خود ہی کرتی تھی۔ جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتی تھے، خود کھانا پکاتی تھے، بلکہ چکی بھی اپنے ہاتھ سے پیستی تھے اور مشک میں پانی بھر بھر کر لایا کرتے تھے، جس سے ہاتھ پر چھالے اور بدن پر گھٹے پڑ گئے تھے۔ ایک بار مال غنیمت میں باندی و غلام آئے ہوئے تھے۔ آپ نے ڈرتے ڈرتے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گھریلو کاروبار کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر، بدر کے یتیم بچے تم سے پہلے اس کے مستحق یعنی حقدار ہے۔ حوالہ سیرت الصحابیات۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے غلام طلب کیا تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں غلام عطا کر دوں اور اہل صفہ بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہو۔ حوالہ برکات آل رسول۔ آپ کے فضائل۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بے شمار حدیثیں وارد ہے، جن میں سے چند روایتیں ملاحظہ ہو سنیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی وفی روایتی یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها، یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، تو جس شخص نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور ایک روایت ہے کہ ناراض کرتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے، اور اذیت دیتی ہے مجھ کو وہ چیز یعنی تکلیف دیتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو اذیت دیتی ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 568۔ لہٰذا جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا اور جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے ریگستان میں شہید کیا، ان لوگوں نے بے شک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینا اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے، اور اللہ و رسول کو جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینے والے پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں،
اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57، ترجمہ کنز الایمان۔ مفتی جلال الدین امجد احمد علیہ رحمہ کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے۔ یعنی بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حوالہ بخاری شریف صفحہ 532۔ اور ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا بنیۃ الا ترضین انکی سیدۃ نساء العالمین، یعنی اے بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم ساری جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا؟ یا ابتی فأین مریم، ابا جان پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا تلک سیدۃ نساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ حوالہ اشرف المعبد صفحہ 54۔ علامہ نبہانی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے محققین جن میں علامہ تقی الدین سبکی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ بدر الدین زرکشی اور علامہ تقی الدین مقریزی شامل ہے، تصریح فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جہان کی تمام عورتوں سے یہاں تک کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہے۔ حوالہ اشرف المعبد صفحہ 54۔ اور علامہ ابن ابو داود سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے تو میں کسی کو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پارہ جسم کے برابر نہیں قرار دے سکتا۔ حوالہ برکات آل رسول صفحہ 122۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت خوب کہا ہے، مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، وجسا نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشاں شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اینا احب الیک انا
ام فاطمہ، ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے، میں یا فاطمہ؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ احب الی منک وانت اعز علی منہا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ عزت والے ہیں۔ حوالہ اشرف الموبد صفحہ 53۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا، پکارنے والا باطین عرش سے ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، یعنی اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وعلیہ وسلم پل صراط سے گزر جائے۔ فتمر مع 70,000 جاریۃ من الحور العین کمر البرق، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کو، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گے۔ حوالہ صواعق محرکہ صفحہ 116۔ حوالہ صواعق محرکہ صفحہ 116۔ اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی فاطمۃ حوراء آدمیۃ لما تحد ولم تتمث، یعنی میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے کبھی حیض نہیں آیا۔ حوالہ اشرف الموبد صفحہ 54۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں کبھی حیض نہیں آتا تھا۔ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی کے بعد نفاس سے پاک ہو جاتے، یہاں تک کہ ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، اسی لیے ان کا نام زہرا رکھا گیا۔ اور جب انہیں بھوک محسوس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر دست مبارک رکھا تو اس کے بعد انہیں بھوک کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خود غسل کیا اور وصیت کی کہ کوئی انہیں منکشف نہ کرے، یعنی ظاہر نہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسی غسل کے ساتھ دفن کر دیا۔ حوالہ برکات آل رسول صفحہ 123۔ آپ کا وصال مبارک۔ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کا آپ کو ایسا سخت صدمہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد کبھی آپ ہنسی ہوئی نہیں دیکھی گئے، یہاں تک کہ 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سنہ ہجری 11 منگل کی رات میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین میں یعنی کفن دفن میں ایک خاص قسم کی جدت کی گئی، اس لیے کہ اس زمانہ میں رواج یہ تھا کہ مردوں کی طرح عورتوں کا جنازہ بھی بے پردہ نکالا جاتا تھا، مگر حضرت سیدہ کے مزاج اقدس میں چونکہ انتہائی شرم و حیا تھی، اس لیے انہوں نے قبل وفات یعنی وصال سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھلے ہوئے جنازہ میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جسے میں ناپسند کرتی ہوں، تو انہوں نے حضرت سیدہ کے لیے لکڑیوں کا ایک گہوارہ بنایا، جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے۔ عورتوں کے جنازہ پر آج کل جو پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی۔ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور صحیح و مختار قول یہی ہے کہ آپ جنت البقیع میں مدفون ہے۔ حوالہ مدارج النبوہ وغیرہ۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 4 پر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا گیا۔ آپ کی اولاد۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 6 اولادیں ہوئے۔ 3 صاحبزادے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور 3 صاحبزادیاں بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت محسن اور حضرت رقیہ تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے یعنی بیٹے حضرت زید اور ایک صاحبزادی یعنی بیٹی حضرت رقیہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما، اور تیسری صاحبزادی جو حضرت زینب تھے ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہما۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ قیامت تک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے صاحبزادگان سے یعنی بیٹوں سے جاری رہے گا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اعلی حضرت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس بطول جگر پا رہے مصطفیٰ اجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہا و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔
رضی اللہ تعالی عنہا